صدقہ کر دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بہترین اور عالمگیری میں موجود ہے، اور ایسا ہی ہدایہ اور کافی میں لکھا ہوا ہے۔ اگر قربانی کے گوشت کے عوض ایک چمڑے کا تھیلا خریدا تو جائز نہیں ہے، اور اگر اس کے گوشت کے عوض جو ہے حبوب یعنی اناج خرید لیا تو جائز ہے، اور اگر اس کے گوشت کے عوض گوشت خریدا تو جائز ہے۔ اور مشائخ کرام نے فرمایا کہ اصح حکم اس باب میں یہ ہے کہ کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز کے، اور جو ہے بے کھانے کی چیز کو بعوض بے کھانے کی چیز کے جائز ہے، اور غیر معقول کے بعوض معقول کے نہیں جائز، یعنی جائز نہیں ہے، اور معقول کے بعوض غیر معقول کے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ظاہریہ فتاوی قاضی خان فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر قربانی کی کھال ایک کرتالا جو ہے میں لگا لی یا اس کی تھیلی بنائی ہے پاس، اگر تھیلی کو اپنے گھر کے کام میں استعمال کیا تو جائز ہے، اور اگر کرایہ پر دے دیا تو جائز نہیں ہے۔ اس پر واجب ہوگا کہ کرایہ صدقہ کر دے، اور کرتالا کو اگر اپنے گھر کے کام میں استعمال کیا یا عاریتاً دے دیا تو جائز ہے۔ اگر کرایہ پر دے دیا تو مشائخ کرام نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر کرتالا جدید ہو تو اس پر کرایہ صدقہ کرنا لازم آئے گا، لازم نہیں آئے گا نہیں ہے، اور اگر پرانا پھٹا تو اس پر فقط آدھا کرایہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ چنانچہ اگر 2 رانگ کو کرایہ پر دیا تو ایک جو ہے دانگ صدقہ کر دے، کیونکہ جب کرتالا جدید ہوگا تو اس سے نفع اٹھانے میں کھال کی احتیاط نہ ہوگی، بس کھال اس کے تابع ہوگی اور پوری اجرت بمقابلہ کرتالا کے ہوگی، اور اگر کرتالا کہنا ہوگا تو اس پر نفع اٹھانے میں کھال کی ضرورت ہوگی۔ نصف کرایہ بمقابلہ کرتالا کے نصف بمقابلہ کھال کے ہوگا، اور کرتالا کو عزیزان محترم ارا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ اور قربانی کے جانور کی چربی کا پائے یا سیری یا صوف یا دبر یا بال یا اس سے دودھ کا جو اس کے ذبح کرنے کے بعد دھویا لیا گیا ہے، جس کو درہم یا دینار یا جو ہے اکولات مشروبات وغیرہ کسی ایسی چیز کی عوض میں سے بدون استحلاق عین کے نفع نہیں اٹھا سکتا، بیع کرنا حلال نہیں ہے، نہ اس چیزوں کو بکری اونٹ وغیرہ ذبح کرنے والے کی اجرت میں دینا حلال ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں سے کسی کو بعوض اس کی جو ہم نے بیان کیا، جو میں نے یہ سارے مسائل عرض کیے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع نافذ ہو جائے گی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک نافذ نہ ہوگی، اور اس کا ثمن قیمت صدقہ کر دے۔ یہ مسئلہ بدائع اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر قربانی کے جانور کے کسی طرف سے تھوڑا سا صوف ایام نہر میں جو ہے پہچان کے واسطے نوچ لیا تو اس کے عوض واسطے جو ہے جائز نہیں ہے، یہ صوف پھینک دے اور نہ یہ جائز ہے، اور کسی کو ہبہ کر دے، بلکہ اس کو فقیروں پر صدقہ کر دے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اضاحی صافرانی میں لکھا ہے، کتاب ہے جس کا نام میں حوالہ دے رہا ہوں، اگر اضحیہ کے بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ذبح کرے۔ ہمارے بعض اصحابہ نے فرمایا کہ یہ حکم تنگ دست کے حق میں ہے، جس کے واجب کر لینے سے قربانی اس پر واجب ہو گئی ہے، اور غنی کے حق میں یہ حکم ہے کہ قربانی کے روز اس پر بچہ کا ذبح کرنا لازم نہیں ہے۔ پس اگر اس نے بچہ کو قربانی کے روز اس کی ان سے پہلے یا بعد ذبح کر دیا تو جائز ہے، اگر نہ ذبح کیا اور ایام قربانی میں اس کو زندہ صدقہ کر دیا تو پھر بھی جائز ہے۔ یہ المنتقا میں یوں لکھا ہے کہ اگر بچہ کوئی ایام قربانی میں زندہ صدقہ کر دیا تو اس پر اس کی قیمت صدقہ کرنی واجب ہوگی، اور اگر اس نے اپنے ایام قربانی میں اس کا بچہ فروخت کر دیا تو اس کا ثمن قیمت صدقہ کر دے، اور اگر اس نے بچے کو ذبح نہ کیا یہاں تک کہ ایام قربانی گزر گئے تو اس پر واجب ہوگا کہ بچہ کو زندہ صدقہ کر دے، اور اس نے بچے کو جو ہے ان کے ساتھ ذبح کیا تو ان بچہ دونوں کے گوشت میں سے کھا سکتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بچہ کے گوشت میں سے نہ کھائے، اگر کھا لیا تو جس قدر کھائے گا اس کی قیمت صدقہ کر دے، اور میرے نزدیک بچہ کو زندہ کر دینا بہتر ہے، اور یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اور اگر قربانی کے جانور کو فروخت کر دیا تو جائز ہے، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، پھر اس کی قیمت سے دوسرا خریدے، اور جس قدر دونوں قیمتوں میں تفاوت ہو وہ صدقہ کر دے، اور قربانی کے جانور کے بچہ کے سو و بال کاٹ لینا بھی اس کے جو ہے مان کے ماند نہیں جائز۔ عزیز محترم، یہ مسئلہ سراجیہ میں موجود ہے۔ اگر یہ بچہ اس کے پاس رہا یہاں تک کہ بڑا ہو گیا، اس سے
اور اس نے دوسرے سال کی قربانی میں دوسرے سال کے واسطے ذبح کیا تو جائز نہیں ہے، اور اس سال کے واسطے دوسرا جانور قربانی کرے، اور جس کو ذبح کیا ہے اس کو ایسا ہی ذبح کیا وہ اور صدقہ کر دے، اور ذبح کرنے سے جس قدر اس قیمت میں نقصان آئے گا وہ نقصان بھی اس کے ساتھ صدقہ کرے۔ اور اس پر فتویٰ ہے، یہ مسئلہ عزیزان محترم فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے اور فتاویٰ جو ہے قاضی خان میں بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم یہ تو میں نے آپ کو جو ہے مسائلات کیے، اور اس کے بعد میں عرض کروں گا غیر کی طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں کہ غیر کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کس طرح جائز ہوتی ہے۔ میں کرمانی ٹی وی جو ہے اس پہ میں قرآن مجید کی تفسیر کرمانی لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، وعظ کر رہا ہوں، اور کرمانی 3 پر فقہاء کرام کی باتیں، نماز، روزہ اور قربانی کے مسائل، اور اس کے بعد روزے کے مسائل میں عرض کر رہا ہوں، وہ آپ جو ہے سبسکرائب لوگوں تک پہنچائیں اور سنیں، اور میرے حق میں دعائے خیر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں سنیں، تو آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔